اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج ایک بڑے اہم فیصلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ سپریم کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے جو کہ پولیس آفیشلز کے متعلق ہے، اور ایک بڑے اہم نقطے کو انہوں نے اس میں واضح کیا ہے۔ اور یہ جو ججمنٹ ہے، یہ رپورٹ ہوئی ہے 2022 SCMR 1770 پیج پہ اور 2022 PLC 1445 پیج پہ۔ سپریم کورٹ کا یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اور یہ پبلک جو پولیس آفیشلز ہیں ان کے متعلق ہے، جو ان پہ مقدمات ہوتے ہیں کرمنل نوعیت کے، اور اس میں ایک بڑا اصول جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو طے کیا ہے۔ اب اس میں حالات و واقعات مقدمہ کے ایسے تھے کہ جو ایک پولیس آفیشل تھا جس میں مقدمہ تھا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اس کی سماعت ہوئی اور اس پہ بروٹل مرڈر کا، یعنی کہ ایک بڑا ہی ظالمانہ ایک قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ تھا، ایک معصوم شہری کے قتل کا مقدمہ تھا، جس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اس پولیس آفیشل کو جو ہے وہ سزائے موت کا حکم سنایا۔ ہائی کورٹ نے بھی جو ہے اپنے فیصلہ میں اس حکم کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں اس فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے، اینٹی ٹیررزم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے، پولیس آفیشل کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان الزامات میں سے بری کر دیا جس کی بنیاد پہ اسے سزائے موت دیا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اب اس میں سپریم کورٹ کے سامنے جو نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ اٹھایا گیا کہ جب اس کو سزا ہوئی تھی پولیس آفیشل کو، تو اس کو سروس سے جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا، یعنی جو بطور پولیس افسر کام کر رہا تھا تو اس کو وہ روک دیا گیا اور اس کو سروس سے ہٹا دیا گیا اس جرم کی وجہ سے اور اس سزا کی وجہ سے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ پولیس آفیشل جو ہے، اب وہ اس نے دوبارہ کوشش کی کہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے ری انسٹیٹ یا بحال کرا لوں اس پوزیشن پہ جہاں پہ میں تھا، تاکہ میری سروس بھی بحال ہو جائے، کیونکہ میں تو اب الزامات سے بری ہو چکا ہوں۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلہ میں یہ کہا ہے کہ پولیس آفیشلز گو کے کرمنل پروسیڈنگز جو تھیں اس میں تو وہ بری ہو گیا ہے، جن کی جو ہے فیصلہ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، جو ڈیسائیڈ کرنے کا ہوتا ہے، ایویڈنس لینے کا ہوتا ہے، اور اس کو سزا دینے کے لیے ایک بہت ہی علیحدہ قسم کا جو ایک اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ثبوتوں اور شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی خاص جو ہے اس اتنا سخت کرائیٹیریا جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جاتا جتنا سزا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ اکٹھی چل سکتی ہیں، ٹرائل اور جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، کیونکہ دونوں علیحدہ نوعیت کی ہیں۔ وہ ایک ایسی نوعیت کی ہے جس میں آپ نے یہ رزلٹ یہ لینا ہوتا ہے کہ کیا بندے کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے، اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کرمنل پروسیجر میں یا کرمنل ٹرائل میں۔ لیکن جو ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بندے کا کریکٹر جو ہے وہ کیا اس قابل ہے کہ اس کو سروس میں کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اس فیصلہ میں سپریم کورٹ نے یہ کہ ججز نے یہ ڈسکس کیا کہ کیونکہ پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پولیس آفیشلز پہ، امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے اور ان کے کریکٹر کے حوالے سے ان پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور بڑا نیٹ اینڈ کلین ان کا جو ہے وہ کریکٹر ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے کریکٹر پہ۔ اور پھر اس قسم کے ہینیس اوفینس میں جو مقدمات ان پہ درج ہوئے ہیں، گو کہ وہ بری تو ہو گئے ہیں اس مقدمہ سے، لیکن بری تو شک کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن اس بات پہ کہ وہ ان کو دوبارہ بحال کر دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے یا پولیس آفیشل ہوتا ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ بالکل تمام ریزنیبل ڈاؤٹس جو ہیں ان سے وہ پاک ہونا چاہیے، اور ایسے کریکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ اتنے ہینیس اوفینسز کے جو ہے وہ ٹرائل چلے ہوں اور مقدمات ہوں۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ نے اس فیصلہ میں یہ تعین کیا کہ جو پولیس آفیشل تھا گو کہ وہ بری تو ہو گیا، ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا شک کی فائدہ دیتے ہوئے، لیکن ڈپارٹمنٹل
جو انکوائری ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹل جو کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا سخت پیمانہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ بندہ جو ہے دوبارہ کوالیفائی نہیں کرتا، اور اس ایسے بندے کو جس کے خلاف اتنے ہینیس اوفینسز کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلا ہو، اور اس میں ایک مرتبہ ایک کورٹ نے اس کو ڈیتھ پنشمنٹ بھی دی ہو، پھر دوسری کورٹ نے اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہو، تو ایسے بندے کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اور اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے سروس سے، وہ درست کیا گیا ہے، اور وہ بالکل جو ہے اس نے جو اپیل کی کہ مجھے بحال کیا جائے، لیو ٹو اپیل گزاری تھی سپریم کورٹ میں کہ مجھے جو ہے یہ ساتھ میں حکم بھی دیا جائے کہ مجھے ری انسٹیٹ کیا جائے اور مجھے بحال کیا جائے اپنی پوزیشن پہ، کیونکہ میں مقدمے سے بری ہو گیا ہوں۔ تو سپریم کورٹ نے اسے ڈسمس کیا اور یہ اصول طے کیا کہ جو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے جو پیمانہ چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا، اس کے بنیاد پہ تو آپ کو ایک نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ کریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایسے بندے کا نیٹ اینڈ کلین کریکٹر نہیں ہو سکتا جس کے خلاف اتنے سخت الزامات کے تحت مقدمہ چلا ہو۔ تو سپریم کورٹ نے اس کی اپیل خارج کر دی اور اس کو نوکری پہ بحال نہیں کیا، گو کہ وہ بری ہو چکا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں، اس کی پریویس پوزیشن یا پوسٹ پہ اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک ایسے ڈسپلن ادارے سے اس کا تعلق ہے جس میں سخت ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگوں کا اعتماد جو ہے اس ادارے پہ وہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور لوگوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ایک پولیس کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ بہت زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے قابل اعتماد افسران کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ لوگ اعتماد کر سکیں۔ تو یہ بندہ جو ہے جو بری ہوا ہے، اس کو قطعاً اس کرائیٹیریا پہ یہ پورا نہیں اتر رہا، تو لہٰذا اس کو اس پوزیشن پہ بحال نہیں کیا جا سکتا۔ تو بری ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے اس بندے کو جو ہے اس پولیس افیشل کو جو ہے وہ سروس پہ کے لیے انفٹ کیا، اور اس کو دوبارہ بحال کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کی اپیل ڈسمس کر دی۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ بندہ بری تو ہو گیا، پولیس افیشل تھا، سروس کے دوران اس پہ الزام عائد ہوا کہ اس نے ایک بندے کو ظالمانہ اور بے ایمانہ قتل کیا ہے، ایک معصوم انسان کو۔ تو ایک کورٹ نے اس کو سزا دی، اینٹی ٹیررزم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے اس کو بری کیا شک کی بنیاد پہ، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی اپیل سماعت نہ کی اور اس کی اپیل خارج کر دی، یہ قرار دیتے ہوئے کہ یہ ایسے ہینیس اوفینسز کا جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ قابل اعتماد ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری پہ بھی جو ہے اس کو بری و ذمہ قرار دیتے ہوئے سروس پہ بحال کیا جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔